السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، اور نہ ہی کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ ہی کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں موجود تھی۔ لیکن آپ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ آپ روزانہ عشاء کے نماز کے بعد غسل کیا کرتی۔ غسل کرنے کے بعد آپ اچھی لباس پہنتی اور اپنے شوہر کے پاس جاتی اور اپنے شوہر سے پوچھتی کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر شوہر کہتے نہیں تو آپ پھر ان سے اجازت طلب کرتی کہ کیا مجھے اجازت ہے؟ شوہر ان کو اجازت دے دیتے تو پھر وہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز بھی اسی مصلی پہ ہو جاتی۔ ان کے خاوند بیمار رہتے تھے اور ان کی خاوند بیماری کی وجہ سے جلدی ہی وفات پا گئے تو آپ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ لیکن دوستو، اس وقت کے امام بصرہ کے امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے، ان کے گھر تشریف لائے اور انہیں شادی کی پیشکش کی۔ اور وہ خود چل کر اس لیے آئے تھے کہ انہیں کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، بلکہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تو اولاد کے قابل ہی نہیں تھی۔ آپ خود چل کر اس لیے آئے تھے کہ صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا کہ شاید میں انہیں اپنی بیوی بناؤں تو میری بھی بخشش ہو جائے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود آپ کے پاس چل کر آئے اور انہیں پیشکش کی کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی کہ اگر آپ میرے ان 4 سوالات کا جواب مجھے دے دیں تو میں خود آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوال نمبر 1، رابعہ بصری کہنے لگی، کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمل نامے ہوا میں اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے عمل نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ تو ایک دفعہ پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اس سے تیسرا سوال پوچھا کہ چلے مجھے یہ بتائے کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گے اور کسی کی گناہ بڑھ جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کیا میری نیکیاں زیادہ ہوگی یا میری گناہ زیادہ ہوگی؟ ایک دفعہ پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اس سے آخری سوال پوچھا کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کچھ لوگ اس سے گر جائیں گے جہنم میں اور کچھ لوگ اس کو پار نکل جائیں گے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں پل صراط پار نکلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو پھر آپ فرمانے لگی کہ معذرت، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میرے پاس شادی کا وقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ان کی پاؤں میں ڈال دیتی ہے۔ اور جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو رات کو ان کا انتقال ہوا تھا اور اپنی خادمہ سے کہا تھا کہ میرے وفات کے بعد بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلد سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کر دیا۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ سبز لباس پہنا ہوا حسن جمال سورج چہرے پہ چمک رہا ہے،
پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا، آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا گیا تھا؟ خادمہ نے یہ سوال اس سے پوچھا تو کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا۔ جب قیامت کے دن میرے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ تو دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتی، اللہ تعالیٰ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت مہربانی۔